ہم نے آنکھوں سے دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے غلام بنا دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ نمرود تخت پر بیٹھا ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا اس کو تخت پر بٹھاتے ہوئے، اور یوسف علیہ السلام غلام تھے، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ آپ شاید جانتے ہوں گے یا نہیں، محمد رضا شاہ پہلوی یہ ایران کا سب سے آخری بادشاہ تھا، اور امریکہ اور برطانیہ کا خاص وفادار تھا۔ ہر بات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ اس کی باتیں مانتا تھا، کیونکہ اس کے احسانات تھے اس پر۔ جب یہ بادشاہ بنا تو اس سے پہلے جتنے بھی بادشاہ تھے سب کا یہی لقب تھا، شاہ ایران شاہ فارس، شاہ ایران شاہ فارس۔ لیکن جب یہ بادشاہ بنا تو اس نے کہا کہ بھئی آج کے بعد یہ لقب ختم ہو گیا، اب لقب کیا ہوگا بھئی؟ شہنشاہ ایران، کیونکہ شاہ کا لفظ چھوٹا ہے اور شہنشاہ کا لقب زیادہ بڑا، تکبر پر اتر آیا کہ بھئی آج کے بعد مجھے شہنشاہ ایران کے نام سے یاد کیا جانا چاہیے۔ پھر ایک دن پاکستان کے کسی اخبار نے اس کے متعلق خبر شائع کی کہ شاہ ایران نے یہ کہا، جس طرح نہیں کہتے بھئی نواز شریف نے یہ کہا، زرداری نے یہ کہا، عمران خان نے یہ کہا، تو کہا بھئی شاہ ایران نے یہ کہا ہے۔ تو ان کے لوگ آئے یہاں پر اور اخبار والوں کو کہا کہ بھئی یا تو معافی مانگ لو یا کیا کرو بھئی اپنے نقصان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ تم نے شہنشاہ کے بجائے شاہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ شہنشاہ بڑا لقب ہے، شاہ چھوٹا ہے، تم نے شہنشاہ کے بجائے شاہ ایران کیوں کہا گیا ہے؟ تو پھر انہوں نے مجبوراً ان سے معافی مانگی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کرنا چاہا، ایسا ذلیل کیا ہے کہ اپنے ہی ملک سے نکال دیا گیا۔ 1979 میں جب انقلاب آیا ایران کا تو اپنے ہی ملک والوں نے اس کو یہاں سے نکال دیا۔ پھر جب وہ جہاز پر بیٹھا، کبھی ایک ملک، کبھی دوسرے ملک، کبھی تیسرے ملک، کئی ملک کے اس نے چھان ڈالی، کسی ملک نے بھی اس کو رہنے نہیں دیا کہ وہ سب امریکہ سے ڈرتے تھے۔ پھر جا کر مصر والوں نے دل بڑا کیا، اس کو وہاں پر رہنے دیا، اور پھر چند سالوں میں ہی وہ وفات پا گیا وہاں پر۔ تو تکبر کا انجام کہ بادشاہ بھئی میں بادشاہ ہوں، مجھے شہنشاہ کہا کرے شاہ کے بجائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ذلیل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل ہی پسند نہیں ہے، بالکل ہی۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حمایتی کہ زبان سے حمایت کرے یا کوئی مددگار بنے، رب تعالیٰ کی گرفت سے بچانے کے لیے عملی طور پر میدان میں آئی۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی باری آئے گی تو پھر کوئی بھی نہیں آئے گا تمہارے سامنے، نہ تمہیں بچانے کے لیے، چاہے وہ زبان کے طور پر ہو یا مددگار ہونے کے طور پر ہو، کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا جب اللہ تعالیٰ کی باری آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔